व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट आतिफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आतिफ पाकिस्तानी अल वकील। आज हम जिन टॉपिक्स पे बात करेंगे वो है आइनी बहरान का जल्द अज जल्द हल होना, अवाम के बुनियादी हकूक़ क्या क्या हैं और क्या लॉ का सब्जेक्ट जो है वो बुनियादी तालीम में शामिल होना ज़रूरी है कि नहीं। सबसे पहले हम बात करते हैं आइनी बहरान का जल्द अज जल्द हल होना क्यों ज़रूरी है। इस पे मैं बताता चलूँ कि दिन ब दिन ये आइनी बहरान जो है वो बढ़ता जा रहा है और एक ख़तरनाक सिचुएशन की तरफ जा रहा है जो कि हमारे मुल्क के लिए, हमारे अवाम के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और इसका हल एक अफ़ाम तफ़हीम के साथ उम्मीद करते हैं जल्द अज जल्द निकलेगा, क्योंकि आज एक जब हम बार में बैठे हुए थे तो एक बात हुई वहाँ पे। क्लाइंट है हमारे, एक हमारे क्लाइंट हमें मिले, वो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक पढ़ी हुई थी तो उस पर बात होने लगी। तो जब उस पर डिस्कशन होना शुरू हुई तो एक उनका जब जवाब आगे से हमें मिला तो वो बड़ा ही हमारे लिए तशवीश तलब था। एक आम शहरी जो है वो अगर इस तरह का जवाब दे तो वो समझ लें कि एक फिर लॉ को जानने वाला उसमें ये कितनी तशवीश होगी। उसने जवाब ये दिया आइन के बारे में कि इसको पढ़ने का क्या फ़ायदा, कि ये तो अब तकरीबन ख़त्म हो चुका है। अब ये बात सुन के हम बड़े ही एक तो अफसरदा भी हुए और हमें बड़ी एक तशवीश लाहक हुई कि एक आम आदमी वो इतनी अवेयरनेस रखता है और उसे इतनी बातों का अब इल्म हो चुका है कि इस टाइम आइन जो है उसकी कोई बात ठीक तरह इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, क्योंकि आइन जो है आइन पाकिस्तान ये एक हमारे लिए एक जिसको हम फॉलो करते हैं, जिसमें तमाम कवानीन जो हैं इसके तहत बनते हैं। हमारे मुल्क में हम तमाम जो भी कवानीन हमारे बनाए जाते हैं, पार्लियामेंट में कानून साजी की जाती है, वो इसी आइन के तहत होती है। जो डिपार्टमेंट्स रन किए जाते हैं, जो डिपार्टमेंट चलाए जाते हैं जिस तरह, वो भी इसमें मेंशन है। तो अवाम जो है वो अब मीडिया के ज़रिए, मुख्तलिफ सोर्सेज के ज़रिए अब इतना उनमें शऊर आ गया है, अवेयरनेस आ गई है कि उनको भी पता चल रहा है कि आइनी बहरान पैदा हो चुका है, दो इदारों में तसादुम हो रहा है। तो इसके नताइज जो हैं वो बड़े ख़तरनाक हो सकते हैं। तो इसका हल होना बहुत 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 ज़रूरी है और बहुत जल्दी हल हो इसका, रैपिडली। अगर ये रैपिडली हल नहीं होता तो लाकानूनियत का बहुत ज़्यादा ख़तरा है। हमारा आइन जो है वो हमें राह दिखाता है, हमारे डिपार्टमेंट्स के बारे में बताता है, अवाम को उसके राइट्स के बारे में बताता है। अवाम के जो बुनियादी हकूक़ इसमें बयान करदा हैं, ये 1973 के आइन में, जो कि आर्टिकल 8 से लेके 28 तक मौजूद हैं, जैसा कि तालीम के बारे में, प्रॉपर्टीज़ के बारे में, स्पीचेस के बारे में, फेयर ट्रायल के बारे में, रिस्पेक्ट के बारे में, फिर हमारे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से
ہماری جو پراپرٹیز ہیں ان کو کیسے سیکیور کیا جا سکتا ہے. کسی انسان میں ڈسکریمنیشن نہیں ہونی چاہیے. مطلب پھر آپ اداروں کا جو کے بارے میں اس میں تمام قوانین موجود ہیں، تمام آرٹیکلز موجود ہیں، تو اس لیے اس کا جو مناسب طریقے سے حل نکل سکتا ہے وہ جلد از جلد نکلنا چاہیے. ملک میں عوام کے اندر اس کی بڑی تشویش ہے اس ٹائم. ہر گلی کوچے میں اس کے بارے میں ڈسکشن ہو رہی ہے، ہر گھر میں اس کے بارے میں ڈسکشن ہو رہی ہے، ہماری بعض میں اس کے بارے میں ڈسکشن ہو رہی ہے. لہٰذا اس کا حل کیا جانا وقت کی اشد ضرورت ہے. دوسرا، آیا کہ عوام کے بنیادی حقوق جو ہے، جیسا کہ میں نے اپنے پہلے پروگرام انٹرو میں بتایا تھا کہ عوام کے جو بنیادی حقوق ہیں وہ عام عوام کو جو ہے وہ پتہ ہونے چاہیے. اس کا آسان حل یہی ہے کہ آئین پاکستان کے جو آرٹیکل 8 سے لے کے 28 تک جو رائٹس ہیں وہ عوام کے بنیادی حقوق میں شامل ہیں. ان کے بارے میں پبلک اویئرنیس ہونی چاہیے تاکہ عوام کو پتہ چل سکے کہ وہ ان کے بنیادی حقوق ہیں کیا اور وہ کیسے ان کو مل سکتے ہیں، اور وہ ان کو آسانی کے ساتھ کیسے مل سکتے ہیں. ان میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہونی چاہیے. تعلیم، صحت، پراپرٹی، ان کا پراپرٹی کا تحفظ، ایک انسان کو باعزت طریقے سے رہنے کی آزادی، تقریر کرنے کی آزادی ود ایکسیپشنز. وہ ایکسیپشن یہ ہے کہ آپ وہ میں بعد میں ذکر کروں گا. ایک برابری کا سلوک، فیئر ٹرائل، یہ تمام بنیادی حقوق جو ہے یہ اس میں کانسٹیٹیوشن میں مینشن ہے. میرا آپ سے بات کرنے کا، اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کو اویئرنیس ہونی چاہیے. ہر شہری کو اس کے بارے میں اویئرنیس ہونی چاہیے تاکہ وہ اپنے رائٹس کے لیے جہاں جہاں اس کو اپنے رائٹس مطلوب ہیں جس ڈپارٹمنٹس میں، وہ اپنے رائٹس کو جانتا ہو. یہ کوئی احسان نہیں ہوتا ڈپارٹمنٹس کا کہ آپ کو جو رائٹس دیے جاتے ہیں وہ آپ کے اوپر کوئی احسان کر رہے ہوتے ہیں. یہ تو ان کی بنیادی ذمہ داری ہے، کانسٹیٹیوشنلی رسپانسبلٹی ہے. لہٰذا اسی طرح اب ہم کچھ یہ بھی بات کرنا چاہیں گے کہ اس اویئرنیس کے لیے عام شہری کو، عام عوام کو اپنی کانسٹیٹیوشن کو بھی تھوڑا سا ریڈ آؤٹ کرنا چاہیے تاکہ اسے پتہ چل سکے کہ اس کے کیا لیمٹس ہیں، اس کی کیا رائٹس ہیں، کیا رسپانسبلٹیز ہیں. اسی طرح اویئرنیس کے ساتھ جو ہے وہ اپنے نیکسٹ جنریشن کو جو ہے وہ ٹھیک طرح ٹیچنگ کر سکتے ہیں. اور پھر یہ جو ہماری بنیادی تعلیم ہے، میں تو سمجھتا ہوں اس میں لا کا جو سبجیکٹ ہے وہ کمپلشن ہونی چاہیے. اس میں کمپلسری انیشیل سٹیجز پہ جو ہے وہ، تاکہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے اس کو آگاہی ہو سکے، اس کو اپنے رائٹس کے بارے میں پتہ چلنا شروع ہو جائے. وہ تاکہ جب اپنا گریجویشن تک پہنچے یا اپنی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے تک پہنچے تو اسے اپنے رائٹس کے بارے میں پتہ ہو. تو یہ تب ہی پتہ چل سکے گا جب وہ اپنے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ یا اس کو جو لا کا جو سبجیکٹ ہے اگر وہ بنیادی تعلیم میں بھی شامل کر دیا جائے تو یہ ایک اچھا سٹیپ ہو سکتا ہے اب ہماری نیکسٹ جنریشن کے لیے. تو اس کو شامل کیا جانا ہمارے خیال سے تو بڑا ضروری ہے تاکہ ہر بندے کو اپنے رائٹس کے بارے میں پتہ ہو. اب کئی مرتبہ کئی لوگ جو ہے وہ ڈپارٹمنٹس میں جاتے ہیں، ان کو اپنے رائٹس کا ہی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ ہمارا رائٹ ہے بھی کہ نہیں ہے، ان کا حق جو ہے وہ انہیں کیسے ملے گا. تو وہ اسی طرح جو اپنے رائٹس کو جانے بغیر جو ہے
وہ وہاں پہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ڈپارٹمنٹ نے ان کا جو کام کیا وہ ان کے اوپر احسان کر دیا، جبکہ یہ ایسا نہیں ہے. یہ تو ڈپارٹمنٹس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ آپ کو یہ رائٹس جو ہیں وہ ایزی وے میں دیں. لہٰذا آپ پبلک کو بھی چاہیے، جو ویورز اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، وہ لازم تھوڑا سا کوشش کریں کہ کانسٹیٹیوشن کو پڑھیں. آئین پاکستان جو ہے اتنا مشکل نہیں ہے، اردو میں لے لیں، اردو میں بھی آسانی میں اس کو پڑھا جا سکتا ہے تاکہ اپنے رائٹس آپ کو پتہ ہوں. سب سے بنیادی رائٹ جو ہے، ایک اہم میں بات بتاتا چلوں جو کہ پریمبل میں بھی مینشن ہے کہ کوئی بھی ایسا قانون نہیں بن سکتا جو کہ قرآن و سنت کے منافی ہو یا عوام کے بنیادی رائٹس کے خلاف ہو. یہ ایک بنیادی بات ہے جو کہ ہر شہری کو پتہ ہونی چاہیے. اسی طرح اپنے بقیہ رائٹس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. تو آج کا میرا ویڈیو بنانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ تاکہ تھوڑی سی اویئرنیس دی جا سکے کہ آپ کے جو رائٹس ہیں وہ آپ کا حق ہے اور آپ اپنے رائٹس کو جانیں، اور وہ تبھی ممکن ہوگا کہ جب آپ اس کو پڑھیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.